بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 50 میں وضو میں مسح کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ مسح کی طول میں مقدار کتنی ہے؟ کعب کے معنی کی تحقیق کیا ہے، اس میں شہیدین کا نظریہ بھی بیان ہوگا۔ عرض میں اور چوڑائی میں مسح کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، اور مسح میں بقیہ تری سے مسح کو انجام دینے کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مسح کی طول میں جو مقدار ہے اس کے بارے میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم مسح بشرۃ ظہر الرجل الیمنی من رؤوس الاصابع الی الکعبین وہما قبۃ القدمین علی الاصح وقیل الی اصل الساق وہو مختارہ فی الالفیۃ۔ پھر واجبات وضو میں سے دائیں پاؤں کے پشت کی کھال کو مسح کرنا واجب ہے۔ یہ مسح ہو اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ کیا ہے، عطف ہے سابقہ واجبات پر، اور ان کو بھی مرفوع پڑھا گیا تھا لیکن اس نسخہ میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ پھر واجب ہے مسح کرنا ریجل الیمنی پڑھنا ہے۔ راجل کا معنی مرد ہوتا ہے، ریجل کا معنی پاؤں ہوتا ہے۔ دائیں پاؤں کی پشت کی کھال کا مسح کرنا واجب ہے۔ کیسے کریں یہ مسح؟ من رؤوس الاصابع الی الکعبین، پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کے سرے سے لے کر الی الکعبین، کعبین تک اس کو انجام دینا ہے مسح کو۔ اب خود کعبین کیا ہوتے ہیں جناب؟ وَهُمَا قُبَّةَ الْقَدَمَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح تر قول کی بنیاد پر یہ پاؤں کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ ہے، قبہ یعنی ابری ہوئی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں کعبین۔ وَقِيلَ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، اور ایک قول ہے کہ کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں، وہ جو پنڈلی کی اصل و جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور وہ ٹخنے ہیں۔ وَهُوَ مُخْتَارُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ، اور یہی نظریہ شہید اول نے بھی اختیار کیا ہے جناب اپنی کتاب الفیہ میں۔ تو یہ ہے کہ جناب دایاں پاؤں کی پشت کی جو کھال ہے اس کے اوپر مسح کرنا واجب ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے لے کر ابری ہوئی جگہ تک کریں۔ اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یاد رہے کہ یہ جو مسح ہے پاؤں کا، اس کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک وضو میں پاؤں کے مسح کرنا واجب ہے، اتفاق اور اجماع ہے، اور ان کے مذہب کی ضروریات میں سے، بدیہیات میں سے ہے، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام نے کہا ہے، شیخ محمد حسن نجفی۔ اور اس کی روایات متواترہ ہیں شیعہ کے پاس، بلکہ غیر شیعہ نے بھی ان کو بکثرت نقل کیا ہے، اور یہی نظریہ ابن عباس، اکرمہ، انس، ابو الغالیہ، شعبی اور ابو الحسن بصری، شعبی تک وہ منقول ہے یہی نظریہ کہ فقط مسح کرنا ہے۔ ابو الحسن بصری، ابن جریر طبری، جبائی نے مسح اور دھونے میں تخیر دی ہے، اور داؤد ظاہری نے دھونا اور مسح دونوں کو واجب کیا ہے، اور باقی ان کے علماء دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت سے جو دلیل ہے شیعہ کے پاس، ان میں سے ایک تو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے مومنو جب نماز کے لیے اٹھتے ہو تو منہ کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور مسح کرو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا کعبین ابری ہوئی جگہ تک۔ اب اس میں دو قسم کی قرأتیں ہیں، ارجو لکم ارجو لیکم۔ اگر تو ارجو لیکم ہو تو پھر یہ برؤوسکم کے لفظ پر عطف ہے، چونکہ وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ ابن کثیر، ابو عمرو، حمزہ، عاصم کی ابو بکر نے جو روایت کی ہے تو یہ جر قرات دیتے ہیں، ارجو لکم پڑھتے ہیں، اور خبر غالب بن حذیل بھی ہے ابو جعفر علیہ السلام سے کہ اس میں نصب پڑھیں یا جر، تو فرمائے جر۔ اچھا جی، تو جر سے تو یقیناً وہ مسح والا حکم ثابت ہوتا ہے، اور نص میں بھی ہے صحیح زرارہ میں ابو جعفر علیہ السلام سے کہ پھر خدا نے مسح کے حکم کو علیحدہ کر دیا اور فرمایا وامسحوا برؤوسکم، تو ہم نے جان لیا کہ برؤوسکم سے سر کے کچھ حصے کا مسح مراد ہے، اور پھر پاؤں کو سر کے حکم کے ساتھ ملا دیا، جیسا کہ ہاتھوں کو چہرے کے حکم کے ساتھ ملا دیا تھا، تو پاؤں کا مسح ہے اور اس کے تھوڑے سے حصے کا مسح بھی کافی ہے، چونکہ یہ بھی عطف ہے باجارہ پہ۔ اور نافع، ابن عامر، کسائی اور عاصم کی جو روایت ہے حفص نے کی ہے اس میں نصب ہے، تو بھی حکم مسح مراد لیں گے، چونکہ یہ رؤوس کے محل پر عطف ہے۔ وہ رؤوس باجارہ کی وجہ سے ظاہراً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، چونکہ وہ کیا بن رہا ہے، مفعول بہ بن رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دھونا ہے تو وہ یا تو ناصب کو لیتے ہیں اور اسے ہاتھوں پر عطف کرتے ہیں، اور اس میں بہرحال ایک لمبی بحث ہے، اس کے طول و تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت میں صحیح محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے امسح علی مقدم رأسک وامسح علی القدمین وابدأ بالشق الایمن، معصوم کا صحیح و سند فرمان ہے، سر کے اگلے حصے کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو اور دائیں پاؤں کا مسح پہلے کرو۔ محمد بن مروان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یاتی علی الرجل 60 و 70 سنہ ما قابل اللہ منہ صلاۃ، بعض اوقات انسان کے 60-70 سال ہو جاتے ہیں، خدا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ قلت کیف ذلک، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لأنہ یغسل ما امر اللہ بمسحہ، کیونکہ وہ تو وضو میں خدا کا جو حکم ہے اس کے خلاف کرتا رہا ہے، خدا نے حکم دیا تو مسح کا وہ دھوتا رہا ہے، اور اس طرح کا حکم روایات بہت زیادہ ہیں۔ یودت التحقیق فی شرح روضۃ الشہید، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 سے 194 تک صحاح اور مسانید سے روایات جمع کی گئی ہیں۔ بہت سارے اصحاب پیغمبر کی روایات ہیں کہ نبی اکرم نے مسح فرمایا۔ رفاع بن رافع، عبداللہ بن زید مازنی، قیس انصاری، حدیث جابر بن عبداللہ اور حدیث حضرت عمر، حدیث اوس بن اوس، ابن عباس، حضرت عثمان، حضرت انس بن مالک، حدیث ابو مالک انصاری، حدیث امام علی علیہ السلام، حدیث ابن عمر، حدیث زبیر، حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور اس قسم کی بہت سی دیگر روایات بکثرت موجود ہیں کہ نبی اکرم مسح فرمایا کرتے تھے، اور ان اصحاب نے اس روایت کو بڑے واضح طریقے سے نقل کیا۔ اتنے زیادہ اصحاب کی روایت اگر کوئی مل جائے تو اسے متواتر مانتے ہیں، تو یہ متواتر روایت ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے ان کتاب اللہ
المس یا بناس الا الغسل، قرآن میں مسح ہے، لوگ جو ہے نا جی صرف دھونے پہ ہیں۔ امیر المومنین سے منقول ہے ما نازل القرآن الا بالمس، قرآن میں تو مسح ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ وضو کے بارے میں انہو غسلتان و مسحتان۔ اچھا، مسح پاؤں کے کھال پہ ہونا چاہیے، یہ جو لفظ استعمال کیا تھا بشرت ظاہر رجل، یہ کیوں کیا تھا عبارت میں شہید ثانی نے؟ کیونکہ کہنا چاہتے تھے کہ خف موزے یا جوتے کے اوپر، جراب کے اوپر مسح نہیں ہوتا، کہ دوسروں نے موزے کے اوپر جو خف ہوتا ہے مسح جائز قرار دیا۔ ہماری جو دلیلیں ہیں وہ روایات ہیں۔ صحیح زرارہ میں ہے کہ میں نے عرض کی خفین پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے اگر اضطراری حالات ہو؟ فرمایا 3 چیزوں میں اضطرار اور تقیہ نہیں چلتا، نشاور چیز پینے میں، خفین پر مسح کرنے میں، اور متعۃ الحج میں۔ نصابہ قلبی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب اس نے خفین پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا اذا کان یوم القیامہ رد اللہ کل شیء الی شیئہ، ہر چیز کو خدا اپنی اصل پر پلٹائے گا، ورد الجلد الی الغنم، اور جلد جو ہوگی موزے کی وہ بکری کو دے دی جائے گی، فترى اصحاب المس این یذهب وضوءهم، تو لوگ دیکھیں گے مسح جو موزے کے اوپر مسح کرتے تھے کہ ان کا وضو کہاں جاتا ہے۔ حبابہ والبیہ کی ایک روایت ہے امیر المومنین سے کہ ان اہل البیت لا نمسح علی الخفین فمن کان من شیعتنا فلیقتد بنا ولیستن بسنتنا، کہ جو ہمارا شیعہ ہے پھر وہ اسی کی پیروی کرے اور ہماری سنت پر عمل کرے۔ خبر سلیم بن قیس ہلالی ایک خطبہ اس نے نقل کیا، بڑا طولانی ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے۔ مشہور کہتے ہیں کہ پاؤں کے مسح میں ترتیب نہیں ہے، یعنی اگر بایاں پاؤں پہلے مسح کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اطلاق آیت سے تمسک کرتے ہیں۔ ابن جنید، ابن بابوی، باپ بیٹا دونوں، شیخ توسی خلاف میں اور فخر المحققین اور شہیدین سید المدارک اور ایک جماعت دائیں پاؤں کو مقدم کرنا واجب سمجھتی ہے۔ صحیح ابن مسلم پہلے گزر چکی ہے، اور ابن ابی رافع کی امیر المومنین سے روایت ہے، اور ایک جماعت نے دونوں کا کٹھے جو ہے نا مسح جائز ہونا نقل کیا ہے، مگر دائیں کو مقدم کریں تو یہ توقیع ہے، مسائل حمیری کے عنوان سے آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جناب علی، وسائل الشیعہ میں۔ اب ہم آتے ہیں کہ طول میں کتنی مقدار ہے مسح کی۔ فرماتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے کناروں سے لے کر ابری ہوئی جگہ تک، تو یہ صحیح زرارہ و بکیر میں امام باقر علیہ السلام سے یہ اسی طرح موجود ہے۔ ذکرہ میں انہوں نے احتمال دیا ہے کہ طول میں استیعاب نہ ہو، یعنی پورے پاؤں کا مسح نہ ہو، اور مفاتیح الشرائع میں فیض کاشانی نے اس کا یقین کیا ہے، اور ریاض المسائل میں سید طباطبائی نے اس سے بعید نہ ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے جعفر بن سلیمان کی روایت وہ پیش کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ صریح نہیں ہے آپ کے مطلب میں، اور مشہور نے جو کہا ہے تو وہ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے اور دوسری روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ کعبین جو ہے نا یہ قبۃ القدمین ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر ابری ہوئی جگہ ہوتے ہیں، ٹخنے نہیں ہوتے جو سائیڈ پہ ہیں، تو مشہور یہی ہے، اور معتبر میں محقق ہلی نے اسے فقہائے اہل بیت کا مذہب قرار دیا ہے، اور ابن اسیر نے نہایہ میں فرمایا ایک گروہ جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اوپر ابری ہوئی جگہ ہیں، اور یہ شیعہ کا مذہب ہے۔ اچھا، غیر شیعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹخنے ہوتے ہیں جو سائیڈ پہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے
تمام حنفیہ اور بعض شافعیہ بھی شیعہ کے ساتھ موافق ہیں۔ اور علامہ لغوی امید اور رؤسا نے کعب کے معنی میں کتاب لکھی تھی اور ثابت کیا تھا کہ یہ ابری ہوئی جگہ ہے پاؤں کی، کعب، اور اس میں فرمایا وہ جو ٹخنے ہوتے ہیں جو سائیڈ پہ ہوتے ہیں جسے وہ لوگ کعب کا نام دینا چاہتے ہیں، حالانکہ عرب کے فصحاء اور قدیم اور جدید جو ان کے ماہرین لغت ہیں وہ انہیں منجمین کہتے ہیں، روحین کہتے ہیں، اسے کعبین نہیں کہتے۔ تو بہرحال اس کے لیے روایت موجود ہے، میسر کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، یا میسر کی روایت ہوگی۔ وضو کے بارے میں فرمایا کہ ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، یعنی اوپر والا جو حصہ ہے اسے فرمایا کہ یہ کعب ہوتا ہے۔ پھر اوما بيده الى اسفل العرقوب، اور پھر پنڈلی کے نیچے والے جو ٹخنے ہوتے ہیں ان کو فرمایا ثم قال هذا هو الذنبوب، اسے ذنبوب کہتے ہیں نہ کہ اسے کعب کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایات بھی موجود ہیں۔ تو علامہ ہلی بعض کتابوں میں اسے مفصل کا نام دیتے ہیں، یہ کعب کو، یعنی پنڈلی اور قدم کا جو جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں، اور شہید اول نے بھی الفیہ میں یہی کہا ہے، حالانکہ خود بیان میں اس کا انکار کیا ہے اور اس کا رد پیش کیا ہے شہید اول نے، اور اس کے لیے زرارہ اور بکیر کی جو روایت امام باقر علیہ السلام سے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ الکعبان، سوال کیا این الکعبان، فرمایا ہا ہونا یعنی المفصل دون عظم الساق۔ تو بہرحال یہ وجوب تھا جناب علی پاؤں کے اس کھال کا جو ہے نا جی مسح کرنا ہے، اور انگلیوں سے لے کر ابری ہوئی جگہ تک۔ اب آتے ہیں ثم مسح ظہر الیسری کذالک، پھر بائیں پاؤں کی جو پشت ہے اس کا بھی اسی طرح مسح کریں گے، یعنی اس کی کھال کا مسح کریں گے، بمسماہ فی جانب العرض، چوڑائی میں اتنا مسح ہو کہ اس کا نام صادق آئے کہ آپ نے اس کا مسح کیا ہے۔ ببقیت البلل الکائن علی اعضاء الوضوء من مائہ، اور یہ جو مسح ہوتا ہے وہ بقیہ تری سے ہوتا ہے، جدید پانی نہیں لے سکتے اس کے لیے۔ الکائن علی اعضاء الوضوء من مائہ، یعنی وضو کے پانی سے جو اعضاء وضو پر تری بچ گئی ہو اسی کے ذریعے آپ نے مسح کرنا ہے، سر کا بھی پاؤں کا بھی۔ اے فی المسحین فیہما، یعنی فی المسحین، دونوں مسوں میں یہی ہے کہ بقیہ تری سے مسح کیا جائے، جدید تری نہیں لے سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب علی مسمع مسح کافی ہے پاؤں کا بھی، عرض میں، چوڑائی میں، تو کہتے ہیں اس میں مشہور ہے قول، اور صحیح زرارہ اور بکیر امام باقر علیہ السلام سے اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ جب تم مسح کرو سر کا یا پاؤں کا، اطراف سے لے کر کعبین کے درمیان تک، فقد اجزاء کا، وہ کافی ہے۔ اور زرارہ کی صاحب کا روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ جب باجارہ داخل ہو گئی اور پاؤں کو اس پر مسح کو عطف کیا تو یہ بھی کچھ حصے کا مسح کافی ہے۔ اور شیخ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک انگلی کے برابر کافی قرار دیتے تھے، اور تذکرہ میں ہے، بعض سے منقول ہے کہ 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کریں چوڑائی میں، اور معمر بن عمر کی امام میں ابو جعفر سے روایت وہ لیتے ہیں، اور اسے استحباب مراد لیا گیا ہے۔ اور حلبی اور ابن زورہ نے 2 انگلیوں کے ساتھ چوڑائی میں مسح قرار دیا ہے، ان کی بھی دلیل معلوم نہیں ہے۔ جہاں تک بقیہ تری کا تعلق ہے مسح میں، تو اس کا بھی حکم پہلے گزر چکا ہے کہ مسح جو ہوتا ہے وہ جدید پانی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ جب دھونا مکمل ہو گیا،
منہ کا اور ہاتھوں کا تو اس کے بعد جدید پانی نہیں لے سکتے، وہ جو بقیہ تری ہے اس کے ساتھ سر کا بھی مسح کریں اور پاؤں کا بھی مسح کریں۔ مسح میں اس حکم میں دونوں برابر ہیں، سر اور پاؤں کا مسح برابر ہے۔